السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہم سب سے راضی ہوں اور ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے اور ایمان کے نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ جی تو الحمدللہ کل ہم لوگوں نے واقعہ عفق کے متعلق پڑھا تھا، اور اس میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح سے منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان بازی کی، اور اس واقعے کو کتنا ٹائم گزرا اور سارے جتنے بھی حالات تھے وہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھے۔ اور الحمدللہ میں نے آپ کو گروپ میں حدیث بھی بھیجی تھی جس میں حضرت عائشہ نے خود اپنے اس سارے واقعے کا ذکر کیا ہوا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے آگے آیات دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے مزید کل کے واقعے سے کچھ کی پوائنٹس تھے جو مجھے لگا کہ بتانا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ان پوائنٹس پر غور کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جتنا بھی کسی واقعے میں کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہیں اتنے زیادہ ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے عمل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے کچھ میں کی پوائنٹس بتا دوں گی جو کل کے واقعے سے مزید سیکھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی آیات کو شروع کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ واقعہ عفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف فا اور کاف، ٹھیک ہے، یہ ڈنڈے والا کاف ہے۔ تو عفق کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا۔ تو اب واقعہ عفق اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ منافقین نے جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے جھوٹا الزام لگایا تھا، بہتان گھڑا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ دیکھیے وہ لوگ اتنا زیادہ اس چیز میں ہوتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ رسول اللہ کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ عائشہ سے، حالانکہ اب صحابہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ اپنی کس بیوی سے محبت کرتے ہیں یا کس عورت سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے جنرلی سوال کیا کہ آپ جو ہے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے والد سے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں مردوں میں ابو بکر ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت عائشہ کا نام لیا۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اظہار محبت گیدرنگ میں بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے کہ اگر بیٹا جو ہے اپنے والدین کے سامنے بیٹھا ہے یا اپنی بہنوں کے سامنے بیٹھا ہے تو جو بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر سکتا، بیوی سے اس طرح سے کوئی اظہار محبت نہیں کر سکتا، یا اس طرح سے کوئی بھی بات کرے تو جو ماں ہوتی ہے یا جو نندیں ہوتی ہیں وہ بڑا برا مانتی ہیں کہ اچھا یہ تو زن مرید بن گیا ہے اور اس طرح کے نا۔ تو یہاں سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، وہ سارے مرد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا۔ تو بہرحال اس سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ترین رشتہ تھا جس پر منافقین نے جو ہے اس طرح کی تہمت لگائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ ایک اذیت والی بات تھی، بہت ہی زیادہ اذیت والی بات تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اعتراض آج بھی کرتے ہیں، اور اس ٹائم پر بھی اہل مکہ جو تھے اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ وحی کی صورت میں نہیں اترتا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑا ہے، خود لکھا ہے، یا کوئی اور آ کے آپ کو لکھا پڑھا جاتا ہے اور آپ جو آگے بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے امی تھے، وہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور یہ واضح دلیل ہے اس چیز کی۔
اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو شک کی شاید گنجائش نکل آتی کہ ہاں آپ نے خود لکھا ہوگا، آپ نے خود پڑھا ہوگا، لیکن ایسا نہیں، وہ بالکل جو تھے نا امی تھے. اور اب اس واقعے کو دیکھیں کہ اگر واقعی ہی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن خود گڑھا ہوتا یا کوئی اور ان کو آ کے سکھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اس طرح کرب میں مبتلا نہ رہتے. ایک مہینے تک انہوں نے جو ہے ایک طرح سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، ایک اذیت میں تھے، وہی کا انتظار کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ صحیح بات کیا ہے اور سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو تھا اللہ تعالیٰ اتارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گھڑا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس واقعے سے اور ہمیں کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر آزمائشیں اور مشکلیں ساری زندگی رہی ہیں. اب ہم سوچتے ہیں نا کہ مکہ میں جو تھا بہت زیادہ مخالفتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، تو اب مدینہ میں آ گئے تو اب جو تھے خوشحال زندگی گزارے تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. دونوں طرف، دونوں جو دور تھے، مکی دور یا مدنی دور، دونوں میں ہی مخالفتیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اذیتیں بھی ہیں، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے. اب مدینہ میں آ کر بھی یہ چیزیں رہیں، اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو اذیت تھی یہ فیملی کی طرف سے تھی. کوئی پہلے والی جو اذیتیں تھیں وہ تو تھا نا کہ کفار کی طرف سے ہیں، اور جو ہے مخالفین صرف اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ دین کا پیغام لے کر آئے ہیں. لیکن اب یہاں پر گھر والوں تک کو بھی نہیں چھوڑا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ لوگ جو اللہ کے محبوب تھے، کیونکہ انبیاء کرام سے افضل تو اور کسی کا درجہ نہیں ہے نا، تو وہ جو اللہ کے محبوب ترین بندے تھے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشیں بھیجی، اس طرح کی جو تھی تکالیف آئیں، ان کو اذیتیں دی گئیں. تو آج ہم عام لوگ، ہم کیوں تکلیف آنے پر جو ہے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں؟ کیا انبیاء نے بھی ایسے شکوے کیے تھے کہ اللہ ہم ہی کیوں سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات آئی تھیں. ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کو اپنی مشکلات، جس کو اپنی تکالیف زیادہ لگے وہ میری مشکلیں، میری تکالیف یاد کر لے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمیں چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، ہمیں چھوٹی سی مشکل آتی ہے، ہم اللہ سے بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم لوگوں سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو پھر سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تو مجھ سے ناراض ہی ہو گئے ہیں، اللہ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، میں تو دعا کر کر کے تھک گئی ہوں، میں تو فلاں کام کیا، فلاں وظیفہ کیا، فلاں صورت پڑھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب اس حد تک شیطان ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمان کر دیتا ہے. تو جب ہمارے پر تکالیف آئے، آزمائشیں آئے، کسی بھی طرح کی پریشانیاں آئے، تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اصل محبت تو یہ ہے نا کہ جو ان کی اطاعت سکھائے. دعوے دوے کرنا تو بس پھر یہ منافقت ہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے باتیں تو بڑی بڑی کرے لیکن عمل کے ٹائم پہ وہی کرے جو اپنی مرضی ہے. آپ خود دیکھیں، آپ کی جو ہے آس پاس کوئی ایسا پرسن ہو جو ہر ٹائم آپ کی تعریف کرتا رہے اور بڑی محبت کے دعوے کرتا رہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ اور وہ، لیکن جب بات آئے کہ اچھا آپ نے اس سے اپنی کوئی بات منوانی ہے تو وہ مانے ہی نہ، وہ آپ کا کوئی کام کرے ہی نہ، بس وہ ہمیشہ وہی کام کرے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے. منہ سے دعوے کر رہا ہے میں تم سے محبت کر رہا ہوں، لیکن وہ کام کر رہا ہے جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ تمہاری محبت سچی ہے؟ ڈیفینیٹلی عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی مال، اس کی اولاد، اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. کیا ہمیں اپنی جان سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا ہمارے اعمال، ہمارے کام، تمام دین کی روٹین کیا سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں اپنی تکلیفوں اور آزمائشوں میں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بہرحال، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انبیاء پر، اللہ کے نیک بندوں پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو پھر عام لوگوں پر بھی آئیں گی. ہم لوگوں کے لیے جو ہے ان کی لائف سے لیسنس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امتحان تو آتے ہی ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امتحان سے نکلنے کے بعد جو میرا رویہ تھا، کیا میرے اس رویے سے اللہ خوش ہوئے ہیں یا ناراض. کیونکہ وقت ہوتا ہے نا، کٹ جاتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے کٹ ہی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ جو وقت گزارا تھا اس بندے نے، اس نے کتنا صبر کیا، کتنا شکر کیا، کتنا میری رضا میں راضی رہا اور کتنے شکوے کیے.
پریشانی جتنی لکھی ہے نا اتنی ہی آئے گی، لیکن بات وہی ہے کہ جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کل ہمیں اسی کے حساب سے جو ہے اجر دیا جائے گا یا پھر ہمیں سزا دی جائے گی۔ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ زبان اصل چیز ہے کہ ہم ان مواقعوں پر، ان مشکلات میں، ان تکالیف پر، کوئی بھی ہمیں محرومی فیس کرنی پڑ رہی ہے، کوئی بھی ہمیں مشکل فیس کرنی پڑ رہی ہے، لوگوں کی تان سہنی پڑ رہی ہے، باتیں سہنی پڑ رہی ہیں، تو اس میں ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم بھی اس ٹائم پر یہی کہتے ہیں کہ ہاں میں ہرٹ تو ہوئی ہوں لیکن میں زبان سے صرف وہی نکالوں گی جس سے میرا رب راضی ہوگا؟ اللہ آپ کی رضا کی خاطر میں خاموش ہوں، اللہ آپ کی رضا کی خاطر میں صبر کرتی ہوں، اللہ آپ کی رضا کی خاطر میں اس مصیبت میں، اس پریشانی میں آپ سے راضی ہوں۔ تو جب ہم نعمتیں ملنے پر اللہ سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کرتے کہ مجھے کیوں نعمت دیا، یہ اس کو دے دیتے، تو پریشانی آنے پر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ کی تو ہر ایک فیصلے میں حکمت ہی حکمت ہے، خیر ہی خیر ہے، یہ انشاءاللہ ابھی ہم آیت دیکھیں گے۔ تو بہرحال ہمارا جو ہے نا امتحان ہوتا ہے ہمارا ریئیکشن کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اس واقعے میں چیز آئی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر تھی اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آپ سب نے وہ پوائنٹ شاید غور بھی کیا ہو کہ جو تھا وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی اور میرے ساتھ بیٹھ کر وہ رونے لگ گئی۔ تو بہت ہی خوبصورت اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سارے بہتان بازی ہو رہی تھی تو میں اس عورت کو نہیں بھول سکتی جو میرے غم میں میرے ساتھ آ کر روئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک مطلب عورت ہی تھی، مطلب اتنا قریبی رشتہ نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ دوسرے کے غم میں شریک ہونا، دوسرے کو اذیت میں دیکھ کے خود اذیت میں مبتلا ہو جانا، دوسرے کا احساس کرنا، تو اس میں بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ اس بے حسی کی دنیا میں ہم احساس والے بنے، ہم لوگوں کے چہرے پڑھ کر، ان کی آنکھوں میں غم دیکھ کر ان کو تسلی دینے والے بنے، ہم ان کو دعائیں دینے والے بنے۔ اور حضرت عائشہ کیا انہوں نے یہ بعد میں کہا کہ میں اس عورت کو کبھی نہیں بھول سکی، کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ وہ میرے غم میں اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو مصیبت میں آپ کے کام آیا ہوتا ہے، صرف ایک اسمائل کے ذریعے، تسلی کے دو بول کے ذریعے آپ کبھی بھی اس کو بھول نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس ٹائم پر آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے جب آپ بہت غمگین ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے، آس پاس ہمیں دیکھنا ہے کون غمگین ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو زبان سے نہیں بتاتے کہ ہم اس پریشانی سے گزرے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ صاف لکھا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کی نمی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی پریشانی سے گزرے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تجسس کریں، مجھے بتاؤ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ بتانا چاہے، تو کیا ہے، ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے مسکرا لیں، اس کو ہمت دیں، اس کو حوصلہ دیں، کتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ ہے نا، دعا دے دیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو آج ہم کسی کو تھامنے والے بنیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بھیج دے گا جو ہمیں ہماری مشکل میں تھامے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت میں کیا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واقعے میں جیسے اب باقی لوگوں سے گواہیاں لے رہے تھے یا مشورے لے رہے تھے، جیسے حضرت علی سے بھی لیا، حضرت اسامہ سے بھی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی، ان سے بھی پوچھا۔ اب آتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھی نا، یہ حضرت عائشہ سے تھوڑا نا مقابلہ کیا کرتی تھی، جیسے ہوتا ہے کہ سوکنوں میں یہ چیز آ ہی جاتی ہے، تو یہ نیچرل ہے اور یہ فطری چیز ہے، وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی جذبات تھے، تو حضرت زینب جو تھا نا حضرت عائشہ سے اکثر مقابلہ کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل پہ کوئی اختیار نہیں ہے، باقی ہر معاملے میں برابری، لیکن وہی بات ہے نا کہ کچھ لوگ زیادہ محبوب ہوتے ہیں، دل ان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، تو یہی تھا۔ تو اب یہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو۔ اب یہ اس جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ کو کسی سے جیلسی ہو اور وہ کوئی اور پرسن آ کے آپ سے اس پرسن کے بارے میں سوال کرے اور آپ سے کہے کہ تم بتاؤ کہ فلاں بندہ کیسا ہے، اب آپ کے اندر حسد بھی ہے، آپ کے اندر اس کے خلاف جو ہے گرجز بھی ہیں، تو اب آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ آزمائش، یہ امتحان ہم پر آتا ہے اکثر، اور بعض اوقات ہم اپنے ان حسد والے جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی بات کر دیتے ہیں جو غلط ہوتی ہے،
اب یہاں پر حضرت زینب کا تقوی دیکھیں، جتنا بھی تھا کہہ سکتی تھی سوکن ہے کچھ بھی بول دیتی، لیکن نہیں، انہوں نے اس ٹائم پر بھی اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ تھے صاف دل لوگ کہ جب موقع تھا کسی کے بارے میں گواہی دینے کا، اس موقع کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، جو سچ تھا وہ کہہ دیا. یہ ان کا تقوی بھی تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کہ جن 3 لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائے تھے کہ وہ لوگ جو تھے وہ سچے مسلمان تھے، لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈے کا تھوڑا سا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی جو تھا ان باتوں پر تھوڑا افسوس کرنے لگ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور ان میں نے آپ کو 3 نام لکھوائے تھے. حضرت حسان بن ثابت تھے، حضرت حمنہ اور حمنہ بنت جحش. یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی جو تھی نا بہن تھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہو گئی رشتے میں، اور پھوپھی ذات تھی، ویسے یہ کزن تھی ان کی. اور مستہ بن اساسہ، مستہ یہ وہی ہیں جو مستہ حضرت عائشہ کے ساتھ گئی تھی، اور انہوں نے اپنے جو تھا جو وہ گرنے لگی تھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے بد دعا دی تھی. تو یہ 3 صحابی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. حضرت حسان بن ثابت یہ ایک بہت عظیم شاعر تھے اور اسلام کے مشہور ترین شاعر ہیں، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت حمنہ یہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، اور مستہ بن اساسہ یہ اصحاب بدر میں سے تھے. لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو، غلطی کا امکان رہتا ہی رہتا ہے. انبیاء کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، خواہ وہ کتنا بھی علم والا ہو، خواہ وہ کتنا ہی درجے والا ہو. ہمارے ہاں عمومی پتہ کیا رویہ ہوتا ہے کہ دین والوں کو نا پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے، یا علم والوں کو نا فرشتے سمجھا جاتا ہے. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، سب سے پہلے ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو پڑھ کے ہی ایسے کر رہے ہیں، ان کے پاس تو علم ہے، ان کے پاس تو دین ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں مولوی طبقہ کتنا بدنام ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ٹھیک ہیں، مولوی بھی انسان ہوتے ہیں. اور اگر پورے 100% میں سے 50% مولوی خراب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 50% کی اچھائی کو بالکل ہی اگنور کر دیا جائے. برائی کے امکان، شر کے امکان تو ہر جگہ موجود ہیں. لیکن یہاں سے جو بات سمجھنے کی ہے کہ وہ صحابہ تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، تو ہم عام انسان ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مارجن دینے والے بنے. اور خصوصاً اہل علم، ہمارے ہاں لوگ کسی ایک عالم سے اختلاف کر لیں ان کو گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں کھلے عام. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ. ہمیں کیا پتا اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہو. ٹھیک ہے. تو ایک عربی مقولہ ہے کہ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے اور ہر گھڑ سوار گرتا ہے. کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، وہ گرتا ضرور ہے. تو بہرحال ابن آدم ہے ہم سب، تو غلطی کا امکان تو رہے گا ہی رہے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس پر ڈٹ نہ جائیں، ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب کیا ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب جو تھی نا، انہوں نے آپ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بعد میں پوچھا تھا. یہ سارا واقعہ جب کلیئر ہو گیا نا، تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ جب تم اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو کیا تم نے کوئی کلمات کہے تو کوئی بات کی تھی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ یہ تم نے مومنوں والا کلمہ کہا. تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پر انہوں نے اللہ پر توکل کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو جب انسان مصیبت میں، مشکل میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور باقاعدہ یہ کلمہ کہتا ہے، یہ کلمات اور کس نے کہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. تو جب انسان مصیبت میں، بڑی سے بڑی آزمائش میں یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے اس انسان کو خود نکالتے ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی تھی نا، ان کی مشکل حل ہو گئی تھی نا. حضرت عائشہ کی بھی اللہ نے حل کر دی، بس تھوڑا سا ٹائم لگا. اور وہی بات ہے کہ اس میں انسان کا صبر دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس میں انسان کا توکل دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. یقیناً آپ نے بھی اور بہت سے پوائنٹس نکالے ہوں گے، سیکھا ہوگا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو بہت ہی زیادہ لیسنس ہیں، مزید ہم غور کریں تو آپ دیکھیں ہمارے کتنے دن لگ جائیں، لیکن بات وہی ہے کہ آگے بھی ہم نے چلنا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے آیات کو دیکھتے ہیں اس پس منظر کی روشنی میں. آیت نمبر 11 کو دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذین جاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں بالافک بہتان، عصبۃ ایک گروہ ہے، منکم تم میں سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ یا جو مخاطبین ہیں جتنے بھی وہاں پر مدینہ میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان گھڑ کے لائے نا، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے ہی. ٹھیک ہے. اور منافقین کی طرف اشارہ ہے. عصبتن یہ جو ورڈ آیا ہے، اس سے مراد ایسا گروہ ہوتا ہے جو اسٹرانگ ہو. اسٹرانگ تعداد کے اعتبار سے نہیں، دلائل کے اعتبار سے یا لہجے کے اعتبار سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کو اس طرح سے کنوے کرتے ہیں کہ سامنے والا جو انسان ہے نا، وہ اس کی بات کو رد نہیں کر پاتا. بعض اوقات وہ غلط بات کنوے کر رہے ہیں، وہ باطل پر ہوتے ہیں، وہ حق پر نہیں ہوتے، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز، بات کو پیش کرنے کا انداز اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ باقی لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پاتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بولے تو ہماری الٹا شامت آ جانی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا منہ بند کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں. ہم بڑے فخر سے بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے تو اس کی بولتی بند کر دی، آئندہ بولے گی بھی نہیں، اور بڑے فخر سے دوسروں کو بتا رہے ہوتے. تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے ڈر سے ہمیں حق بات کی تلقین نہیں کر پا رہا، ہمیں ہماری اصلاح نہیں کر پا رہا، ہمیں نصیحت نہیں کر پا رہا، تو ہمارے لیے خطرہ ہے. ہمیں ہماری غلطیاں پھر کیسے پتہ چلیں گی؟ اور جب ہمیں غلطیاں ہی نہیں پتہ چلیں گی، ہم اصلاح کیسے کریں گے؟ اور کیا پتا کہ لا علمی میں ہم ایسے ایسے کام کر جائیں کہ کل قیامت کے دن ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں، اور تب ہم بیٹھ کے کوس رہے ہوں کہ کاش کوئی تو مجھے بتاتا کہ میں یہ کام غلط کر رہی تھی. بھیا آپ نے اجازت ہی کب دی تھی کسی کو کہ کوئی آپ کے سامنے زبان کھول سکے؟ تو انسان کو اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے، اتنا منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بد لحاظ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا کوئی پرسن اس سے بات بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ایسا ہی گروہ تھا جن کی بات اتنی زیادہ کہہ سکتے ہیں، ان کا لہجہ اتنا اسٹرانگ تھا، انہوں نے بات اس طریقے سے کنوے کی تھی کہ وہ پروپیگنڈا پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہی بات دوبارہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت باقی تمام ازواج سے کچھ اس طرح سے بھی زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ ان کی شادی سے پہلے ہی خواب میں دکھائی گئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے ایک ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے کر آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اور یہ شادی سے پہلے ان کو دکھایا گیا تھا. تو یہ باقی کسی اور زوجہ کو یہ فضیلت نہیں ملی. اس کے علاوہ دیکھیں حضرت عائشہ واحد ایسی بیوی تھیں جو کنواری تھیں. باقی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں ان میں سے کچھ تو مطلقہ تھیں یا پھر جو تھا بیوہ تھیں، لیکن یہ واحد ایسی تھیں جو کنواری تھیں. اس کے بعد جو تھا ایک اور فضیلت جو آتی ہے حضرت عائشہ کی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی گود میں وفات پائی تھی. آپ جب فوت ہوئے تھے تو آپ کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا. اس کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اور یہ فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے، ایک ہی بستر میں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر آتی تھی. یہ اور کسی زوجہ کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ ان کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، یہ صرف حضرت عائشہ کو فضیلت ملی. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کی فضیلت اس طرح سے بھی تھی کہ آسمان سے برات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے گواہی میں یہ آیات نازل کی. پھر حضرت عائشہ جو تھی وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. خلیفہ رسول کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، جن کو صدیق کا لقب ملا، اور حضرت عائشہ کو بھی عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا نا وہ مسواک تھا، اور وہ مسواک حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، منہ سے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. تو یہ آنر بھی ان کو ملا کہ وفات سے پہلے حضرت عائشہ کا جو لعاب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا. تو بہرحال حضرت عائشہ کی فضیلت باقی تمام ازواج سے جو ہے کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو بہتان گھڑ کے لائے ہیں، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، اور انہوں نے ان پر بہتان گڑھا. کن پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی.
اللہ کہہ رہے ہیں لا تحسبوه شر لکم، نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جب اتنی بڑی بات کہ پورا مہینہ حضرت عائشہ روتی رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزیت میں رہے ہیں، کچھ مومنین شک میں پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، منافقین خوش ہو کے پروپیگنڈے کا شکار ہو، مطلب اس پروپیگنڈے کو عام کر رہے ہیں، باطل جو ہے ظاہراً غالب آ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو برا نہ سمجھو اپنے لیے بلکہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی کسی بھی لیول کی، ایون وہ آپ کو جسمانی طور پر پہنچتی ہے بیماری کی صورت میں، روحانی طور پر پہنچتی ہے کسی ٹینشن کی صورت میں، یا کسی بھی طرح کی محرومی، مال کا نقصان، کسی کی جان کا نقصان، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، یعنی کہ ہر مصیبت اپنے اندر خیر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کتنا یقین ہے اللہ کی اس بات پر، اور یہ دیکھیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناگوار گزرے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنے لیے بہتر سمجھو اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو مصیبت ہمیں ناگوار گزر رہی ہوتی ہے نا، ہمیں جو ہے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کیوں میرے ساتھ ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس میں خیر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو ہے سورۃ علم نشرح، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ جو ہے مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے ساتھ مع۔ اور اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے ان دو آیات سے کہ ایک مشکل ہوتی ہے اور ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کے اوپر سارے دروازے بند نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی رستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بس انسان کیا ہوتا ہے وہ جلد باز ہے نا، بے صبرا ہے، بند دروازے پر ہی بیٹھا رہتا ہے، اور جو نعمتیں اس کو ملی بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہیں اس کے اوپر، وہ ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ناشکری پھر انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، جب وہ مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جب ڈپریشن میں جاتا ہے کچھ کرنے کے بھی لائق نہیں رہتا، عبادتوں سے تو گیا ہی گیا، دنیاوی کاموں سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لمحے کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں پورا اوور آل انسان کی سائیکی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہم جو ہے اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر آزمائش میں خیر تلاش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر مشکل آئے اور ہم سوچیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا؟ وہ تو ہم سے ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، آپ میں سے بہت سی مائیں بھی ہوں گی کہ جب بچے کو چوٹ لگتی ہے، بچہ گرتا ہے، تو بعض اوقات مائیں خود بیٹھ کے بچے کی تکلیف پر رونے لگ جاتی ہیں، اتنا ان کا نرم دل ہوتا ہے، اتنا وہ اپنے بچے سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ماں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو کیا وہ ہمیں تکلیف دے کر نعوذ باللہ خوش ہوتا ہوگا؟ اس کی محبت کا انداز مختلف ہے۔ وہ اگر ہمیں تکلیف دیتا ہے نا، وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ بندہ میرے قریب آئے، اور آپ دیکھیں ہم خوشی میں اتنا اللہ کے قریب نہیں جاتے جتنا ہم پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے میرے قریب رہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ میرے قریب ہوتا رہے، وہ محبت کرتا ہے نا۔ ہم نہیں اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے، ہم اس کے ساتھ ویسا تعلق نہیں بناتے، لیکن وہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آئے۔ کیوں وہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف چل کے آتا ہوں؟ وہ رب ہے، اس کو ضرورت ہے کیا ہماری؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمیں بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے، پھر بھی ہم سے محبت کیے جا رہے ہیں، محبت کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی گناہ ہیں جس پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ نہیں لوگوں کے سامنے لا رہا، یہ اس کی محبت ہی تو ہے۔ پھر بھی ہم مصیبت میں اس سے شکوے کریں کہ اللہ میں ہی کیوں، اللہ میری دعا ہی نہیں سنتے۔ اللہ کو آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کافروں کی بھی دعا سن لیتے ہیں جب وہ جو ہے مصیبت میں پکارتے ہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی نعمت دے رہے ہیں، تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہم لوگوں کا تو ایسا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس واقعے کو اگر دیکھیں تو اس میں کیا خیر تھی، اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب کسی انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کوئی بھی تکلیف ذہنی، جسمانی یا روحانی ملتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کے بدلے اس انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔
تو پہلا سب سے بڑا فائدہ جو کسی بھی مصیبت کسی بھی پریشانی میں ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ یہ کہ اس پریشانی پر ہم صبر کر کے اجر کما لیں، وہ اجر کمانے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم صبر نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ میں صبر کروں گی، اور صبر میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آنسو ہی نہ نکلے، آنسو نکل آتے ہیں، وہ فطری ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، لیکن زبان سے شکوہ نہ نکلے، ایسی کوئی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ نے اس کے لیے بہت خاطر تواضع کی ہو، اتنی ساری ڈشز بنائی ہوں، سارا دن آپ نے لگایا اپنی ساری روٹین کو سائڈ پر رکھ کے، آپ نے اس کے لیے کھانے بنائے طرح طرح کے، پورے گھر کی صفائی کی، اچھے سے برتن نکالے، اور آپ نے ان کو جاتے ٹائم جب رخصت کیا تو آپ نے جو ہے ان کو گفٹس تک دیے، آپ نے ہر طرح سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اگلے دن آپ کو انہی رشتہ دار جو آپ کے گھر گیسٹ آئے تھے انہی کے رشتہ داروں کا فون آیا کہ کل وہ تمہارے گھر آئے تھے نا، تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، تمہارے جو ہے نا کھانے میں یہ نقص نکال رہے تھے، تمہارے بچوں پر ایسے ایسے تبصرے کر رہے تھے۔ آپ کبھی خوش ہوں گے اس کے بعد؟ کہ آپ کیا سوچیں گے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور اس نے مجھے یہ سلا دیا؟ تو ہم اللہ کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کیے جا رہے ہیں، اتنی نعمتیں کیے جا رہے ہیں، اتنی رحمتیں ہیں اس کے، کبھی گننے بیٹھیں تو انسان حیران ہو۔ کبھی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جن کو کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، جن کے اوپر چھت نہیں ہے، جن کو سردیوں میں اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کن کن چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لے کر پھر اسی کا ہی شکوہ اس کی مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو بہرحال اب یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں یہ کس طرح سے خیر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اور بلند کر دیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی خود دی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن پاک میں دیکھیں، اور کسی کی گواہی اللہ نے خود نہیں دی۔ حضرت مریم ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ وہ گود میں تھے، بچے تھے، دودھ پیتے، تب انہوں نے بول کر کہا کہ میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جو تھا اس مشکل میں پڑے تھے کہ اس عورت نے جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی، ایک انسان نے دی تھی۔ لیکن یہاں پر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام دیکھیں کہ ان کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے رہے ہیں، آیات نازل کر دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی، 1400 سال میں ہر دن میں ہر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ جب جب یہ آیات پڑھے گا کیا حضرت عائشہ کو اجر نہیں ملے گا؟ کیا ان کے حق میں یہ گواہیاں اکٹھی نہیں کی جا رہی ہوں گی؟ کیا ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند نہیں ہو رہے ہوں گے؟ تو یہ سب سے بڑی خیر تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ جو تھی وہ بہت خوش ہوا کرتی تھی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن پاک میں آیات نازل کی ہیں، اور وہ قیامت تک رہیں گی۔ ہم آج پڑھ رہے ہیں، ہم آج ان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے جو ہے ان کے لیے خیر ثابت ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے نا، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجے دیتے ہیں نا، وہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر گم نہ ہوتے نا تو وہ کبھی بھی مصر کے بادشاہ نہ بنتے۔ آپ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آگ میں نہ جاتے اور یہ ساری پریشانی نہ برداشت کرتے تو کیا آج وہ ان کا ایمان اتنا زیادہ ہمارے لیے قابل رشک ہوتا؟ ہم ان کو دیکھ دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ اللہ کیسے بندے تھے آپ کے، کہ آنکھیں بند کر کے آگ میں کود گئے کہ بس ٹھیک ہے، میرے رب نے میری مدد کرنی ہے۔ ان کے پاس جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے مدد کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے آ بھی نہیں سکتے، فرشتے تو کرتے ہی وہی ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی۔ تو بہرحال اس سے کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مشکلات اپنے بعد انسان کے لیے بہت خیر لے کر آتی ہیں۔ اگر آپ مشکلات میں سے، آزمائشوں میں سے ثابت قدمی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گزر جاتے ہیں نا، اس کو پار کر جاتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی درجات عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے لیے رول ماڈل بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دوسروں تک خیر پہنچاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے لیے جو آیات اتری، آج ہمارے لیے کتنے لیسنز ہیں ان میں۔
ہم سب سیکھ رہے ہیں. اور یہ آیات صرف ان کی جو ہے کریکٹر کے بارے میں ہی تو تھی. اللہ تعالیٰ ویسے بھی اتار سکتے تھے نا، لیکن نہیں. تو بہرحال جب بھی مصیبت آئے بدگمان بالکل نہ ہو، پازیٹیو سوچیں اور یہی سوچیں کہ اس کے بعد میرا رب مجھے بلند درجے دے گا، اس کے بعد میرا رب مجھے جو ہے بہت آگے لے کر جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے، ایسا بالکل ہوتا ہے. پھر دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ان کے لیے آیات کی شکل میں جب آ گیا تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. پھر یہ خیر کیسے ہوا کہ اس ٹائم پر منافقین کا جو نفاق تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور جن لوگوں کا ایمان ابھی تھوڑا سا کمزور تھا ان کو بھی جو تھا اپنی کمی کا پتہ چلا اور انہوں نے پھر اپنی اصلاح کی. اچھا، یہ میٹنگ اب بند ہونے والی ہے 1.5 منٹ میں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا. تو پھر آگے، اچھا یہ جو آگے پورشن ہے لکل امرئ، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میٹنگ میں کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو یہ صحابہ تھے، حضرت حسان اور حضرت مستہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، تو یہ لوگ جو تھے یہ جو تھوڑا سا پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، تو ان کو بعد میں پھر ان کے اوپر قذف کی حد جاری ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ چار گواہ تو نہیں تھے. بہتان تو بہتان تھا لیکن چار گواہ نہیں تھے، تو ان کو جو تھا پھر یہ حد ان پر نافذ کی گئی تھی. لیکن منافقین پر یہ حد نہیں لگائی گئی تھی، کیونکہ یہ حدود جو ہیں یہ مسلمانوں پر نافذ ہوتی ہیں. تو منافقین کو جو تھا ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے مومنوں کو ایک بار تنبیہ کر دی کہ تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آگے انشاءاللہ ہم مزید آیات میں دیکھتے ہیں. بس میٹنگ اب بند ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے فوراً سے جوائن کر لیجیے گا تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، واسطے ہر شخص کے ہے، منہم ان میں سے، ما جو اکتسب اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے. یعنی جس نے اس گناہ میں جتنا حصہ ڈالا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا. جس نے اس سارے واقعے میں اس سارے واقعے میں، اس سارے پروپیگنڈے میں جتنا اپنا حصہ ملایا، ہاں اس نے ایک سٹیٹمنٹ بولی، 2 سٹیٹمنٹس بولی، یا وہ ڈسکشن کرنے لگ گیا، یا وہ آگے پھیلانے میں مشغول ہو گیا، جس کا جتنا بڑا حصہ اس کو اتنا زیادہ گناہ ملے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ جب ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خواہ وہ اس کے کریکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، تو ہماری زبان سے جتنے الفاظ نکل رہے ہیں، ہم جتنی بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنا گناہ ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی بات کی، ہلکا سا ہنٹ دیا، یا جو ہے اوور آل پورا واقعہ ہی کھول کر بتا دیا. تو جتنا گناہ اتنا جو ہے، جتنا عمل اتنا گناہ. اس کے بعد یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ غیبت کی کس کی جا رہی ہے، بات کی کس کے متعلق جا رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو تھا، یہ جو ایک کوٹیشن تھی، یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو تھی گھوم رہی تھی. آپ لوگوں میں سے بھی شاید کسی نے پڑھی ہو کہ اہل علم کی غیبت جو ہے نا، یہ بہت سخت گناہ ہے. باقی عام لوگوں کی غیبت سے نسبت، باقی عام لوگوں کی آپ غیبت کریں، وہ گناہ ہے تو ہے، لیکن جو کسی عالم کی، اہل علم کی یا دین والوں کی غیبت ہے، وہ زیادہ سخت گناہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ام المومنین تھی جن کے بارے میں یہ سب باتیں کی جا رہی تھی، تو یہ گناہ تو بہت بڑا گناہ تھا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کو انہوں نے جتنا کیا، جتنا حصہ اپنا اس سب میں شامل کیا، ان کو اتنا ہی گناہ ملے گا. والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، ان میں سے، کس کا؟ اس سارے واقعے کا، اس سارے بہتان کا. تو لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن ابی کی طرف، جو رئیس المنافقین تھا، جس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا تھا، جس نے اپنے زبان کو اس طرح سے کھولا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اب وہ صحابہ جن کے اوپر دنیا میں حد قذف جاری ہو گئی، انہوں نے اپنی سزا لے لی، وہ دنیا میں ہی اب اس گناہ سے پاک ہو گئے. آخرت میں ان کے اوپر اس طرح کی کوئی جو ہے
پوچھ نہیں ہوگی، لیکن منافقین کو چونکہ دنیا میں سزا نہیں دی گئی، اب ان کے لیے آخرت میں جو ہے عذاب عظیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج بس ہم یہی یاد کر لیتے ہیں، تو آگے انشاءاللہ ہم منڈے کو کریں گے۔ تو بہرحال اس آیت سے کیا لیسن ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں، ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہیں گے کہ تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھیں، ہم دوسروں کے بارے میں جو بلا تحقیق اور اپنے گمان سے باتیں کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو لگام لگائے۔ ہمیں بہت بولنے کی عادت ہے اور فضول بولنے کی عادت ہے۔ میں کہتی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے چپ ہی نہیں رہا جاتا، کہتے ہیں ہم چپ ہوں تو ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو ہمارے سارے نیک اعمال ضائع کر دے۔ بہت سے لوگ نماز، تہجد، روزہ، زکوٰۃ سب کرتے ہیں، لیکن بس اپنی زبان کی وجہ سے اپنی یہ ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ پہاڑ کے برابر، مطلب ایک پہاڑ کا ذکر آتا ہے کوہ تہامہ، اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی۔ آپ سب نے پہاڑ یقیناً دیکھا ہوگا، اتنے اس کے نیک اعمال ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہباء منصورا کر دیں گے۔ ہباء منصورا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کمرے میں روشن دان ہو اور باہر سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، تو روشن دان سے جو روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس روشنی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو انسان پکڑ نہیں سکتا، ریت سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ایسے انسان کے اعمال، یہ جو پہاڑ جتنے اعمال تھے نا، یہ سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں تک وہ جو ہے تبدیل کر دیں گے۔ اور اس حدیث میں کیا ذکر آتا ہے کہ کیونکہ اس بندے نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا ناجائز مال لیا ہوگا، اس طرح کے حقوق العباد میں اس نے اس طرح کے کام کیے ہوں گے، اس وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی ضائع کر دیں گے۔ تو ہم نے صرف عبادتوں کو سائڈ پر رکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں نماز قرآن تو کر رہی ہوں، اب اس کے بعد میں جو بھی بولوں، میں جس کو گالی دوں، جس کے بارے میں غیبت کروں، مجھے تو حق حاصل ہو گیا کہ اللہ تو بس مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا۔ نہیں، اوور آل ہم نے اصلاح کرنی ہے، اپنے کردار کی، اپنی زبانوں کی، اپنے معاملات کی، ہر چیز کی ہم نے جو ہے اصلاح کرنی ہے، پھر ہی ہم اللہ کے نزدیک مومن کنسیڈر کیے جائیں گے۔ ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بھی آیا کرتے تھے، لیکن کیوں ان کو منافق کہا گیا؟ ان کے باقی معاملات ایسے تھے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ تکلیف کے ذریعے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے ذریعے نور ملتا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ ضرور ہر آیت کو نور سے ریلیٹ کیجئے گا کہ زبان کی حفاظت سے بھی انسان کو نور ملتا ہے۔ آپ جتنا زبان کی حفاظت کریں گے، آپ کا دل آپ کو منور ہوتا محسوس ہوگا، آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، آپ کو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ جی اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ اچھا، آپ سب کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے نوٹس بناتے رہیے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آ رہا تھا کہ آپ جو ہے ہم سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ضرور لیں۔ تو کل سنڈے ہے، کل ہماری کلاس انشاءاللہ نہیں ہوگی، تو کل آپ لوگ جو ہے اپنے پہلی 10 آیات کے نوٹس جو ہے نا وہ اچھے سے ریوائز کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کوئز بھیجا جائے گا، آن لائن کوئز ہوگا، تو آپ نے وہ کوئز سالو کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا علم اپنا جو ہے نا وہ پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی، جو چیزیں آپ سے مسنگ ہوئی ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے نوٹس بنائے ہوں گے، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، ٹھیک ہے۔ 11 آیت اس میں شامل نہیں ہوگی، باقی 11 سے لے کر آگے جتنی بھی نیکسٹ ویک ہوں گی اس کا کوئز ہم نیکسٹ سنڈے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب کسی کا کوئی سوال؟ برات سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی میں جو ہے گواہی دے دی کہ یہ جو ہے بری ذمہ ہے، اس گناہ سے، اس بہتان سے ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فائزہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے تو فروا، میں آپ کا اور آپ
کی پوری ٹیم کا بے انتہا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنی بہترین آپ خدمات انجام دے رہی ہیں. یقین کیجئے کہ ایک جملہ جو ہے نا آپ کا دل پہ اثر کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ ایکسپلین کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا میرے تو یہ کوشچن تھا آپ سے کہ جو سب سے پہلا لیکچر تھا آپ کا، آپ نے اس میں کہا تھا کہ رجم سے ریلیٹڈ آیات نازل ہوئی تھی لیکن پھر وہ تلاوت کے لیے نہیں رکھی گئی. وہ بات کی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ اگر نازل ہوئی تھی تو پھر کیا مطلب تلاوت کیوں نہیں کی جاتی وہ. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ جو آپ نے گروپ میں بھی اس کا تو حدیث تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ تھوڑا بتا دیجیے گا حدیث کیسی ہوئی. جزاک اللہ ہے. وہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کی دعا کو قبول فرمائے. جی ان کا جو سوال ہے بہت ہی اچھا سوال ہے. پہلا سوال انہوں نے رجم کے حوالے سے کیا. دیکھیں آپ نے جو ہے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں سنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے، پہلے ایسا ہوا تھا جب ظاہر ہے وہی نازل ہو رہی تھی تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ بعض اوقات کچھ آیات نازل ہوتی تھی یا کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان آیات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی اور حکم نازل کر دیتے تھے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے الگ سے حکم نازل کر دیا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے. نہیں، یہ ایک طرح سے انسانوں کی بھی آزمائش تھی کہ کون جو ہے فوراً سے جھک جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو حکمتوں کے مالک ہیں، وہ حکیم ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ناسخ اور منسوخ کی بھی اقسام ہے. کچھ تو ایسی تھیں، ابھی بھی قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جو آیات تلاوت کے لیے تو موجود ہیں لیکن ان کا جو حکم ہے نا وہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی وہ اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کچھ آیات ایسی بھی تھیں جن کا آج حکم باقی ہے لیکن وہ آیات تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ تلاوت کے لیے قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے لیکن حکم جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. یہ بات بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، پہلے تلاوت کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد اس کو تلاوت کے لیے جو تھا قرآن سے نکال دیا گیا. اور یہ خود سے نہیں نکالا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کے لیے نہیں رکھا، قرآن میں حکم باقی رہا. ٹھیک ہے، یہ ناسخ اور منسوخ کا ایک پورا فیلڈ ہے. اس کے بعد حدیث کے حوالے سے سوال کیا کہ گروپ میں جو بھیجا گیا وہ تو حضرت عائشہ نے اپنی زبانی ایک واقعہ سنایا تھا تو ہم اس کو حدیث کیوں کہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ حدیث کی بھی اقسام ہے. ٹھیک ہے، حدیث صرف وہی نہیں ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا فرمایا ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں جو صحابہ کرام نے جو تھا بیان کیا ہو. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہوں نا اس کی تھوڑی ڈیٹیل گروپ میں بھیج دوں گی، ان کی ٹائپس، ان کے نام اور ان کے جو تعریف کہہ لیں یا ڈیفینیشنز کہہ لیں وہ میں تھوڑا بہت انشاءاللہ بھیج دوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. کیونکہ صحابہ کرام جو فرماتے تھے یا امہات المومنین یا جو بھی اس ٹائم کے تھے جو بھی وہ فرماتے تھے وہ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد ہی فرماتے تھے، وہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی احادیث کی قسم میں ہی آ جاتا ہے جو صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، ان کو آثار بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، مطلب حدیث قدسی یہ وہ قسم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی بات روایت کر رہے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے. مثال کے طور پہ یہ والی حدیث جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے. ٹھیک ہے، بات کون کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے لیکن ہے کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں یہ بھی سارے اللہ کے فرمان ہیں، لیکن آیات اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہوتا ہے، آیات قرآن میں موجود ہیں جبکہ حدیث قدسی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ جی کل رات کو انشاءاللہ میں ٹیسٹ بھیج دوں گی آپ کے پاس. اگلے دن تک جو ہے ٹائم ہوگا اور میں ٹائمنگ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ اپنا کوئی سالو کر لیں، بہت آسان سا ہوگا. بس یہ جو ہے کوسچن آنسر نہیں دیں گے، فلنگ دا بلینکس ہو جائیں گی یا پھر جو ہے چوز والے آپشنز ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہوگا. نہیں ترجمہ نہیں لکھنا ہوگا.
کوئز اور نوٹس، کوئز کا تو میں نے بتا دیا. نوٹس یہ میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ جو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو آیات کے نمبرز دے کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ نوٹس ضرور بنائیں. صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ آج سنیں گے کل آپ کو بھول جائے گا، لیکن جو آپ نے لکھا ہوگا نا وہ آپ کو بھولے گا نہیں. اگر کسی شخص کی زبان کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے ہوں اور اگر وہ معافی مانگ لے تو کیا اس کا جو عمل ضائع ہوا ہے وہ ضائع ہی رہیں گے، یا معافی مانگنے پر پچھلے اعمال کا اجر دوبارہ مل جائے گا جو ضائع ہوئے تھے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ریسٹور کرنے پر قادر ہیں؟ بالکل وہ ریسٹور کرنے پر قادر ہیں. ہم اگر سچی توبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کریں تو جو ہم سے گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ جو ہے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے؟ چلے میں دعائے نور انشاءاللہ آڈیو فارم میں بھی بھیج دوں گی. آپ سب کے کوسچنز مجھے پرسنلی مل رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ خود ہی بات چیت کر رہی ہے. چلیں تو اچھا ٹیسٹ تیار کیجئے گا. بس ایک دفعہ آپ لوگ ریوائز کر لیجئے گا کہ ان آیات میں کیا پڑھا تھا اور کس جرم کی حد کیا ہے اور قانون کیا ہے، اور جو بھی احادیث آپ کو بتائی تھیں تو بہت موٹا موٹا پوچھوں گی، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پوچھوں گی. ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اور میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم کلاس کا ٹائم 10:15 کر لیں. کسی کو کوئی ایشو ہے؟ ایک اور سوال ہے کہ قرآن پاک میں عذاب کے لیے ڈیفرنٹ الفاظ یوز کیے گئے ہیں، تو کیا ہر عذاب سے مراد دوزخ ہوتا ہے؟ نہیں، ہر عذاب سے مراد دوزخ نہیں ہے، کیونکہ کچھ عذاب دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوموں کو دیے تھے. اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت میں جو عذاب کا ورڈ آیا ہے ان آیات میں بات چیت کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں اسٹارٹنگ ٹائم 10 10:15 نہیں ہے، اینڈنگ ٹائم. ویسے بھی 10:15 ہو جاتے ہیں، لیکن آفیشلی جو تھا ہمارا 9 سے 10 تھا، لیکن بات چیت تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو ٹائم جو ہے آگے چلا جاتا ہے. تو مجھے ایک گلٹ تھا کہ میں نے کہا تو 10 کا تھا، لیکن ٹائم ہمیشہ اوپر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم 10:15 تک کر لیں. کلاس کے لیے انتظار ہوتا ہے. ہم منڈے کو پڑھیں گے، کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور بہت رحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.